عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا لیکچر جو تھا دوسرا وہ چل رہا تھا تعلیم کے وظائف، اور بھی ہم نے پہلے ثقافتی اور تہذیبی ورثہ کا تحفظ، منتقلی اور رہنما پڑھا تھا، پھر فرد کی بنیادی ضروریات جو ہے نا وہ ایک اس کے اندر ہی ڈسکس ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے بنیادی ضروریات کو جو ہے وہ ڈسکس کیا، تو اس کی کچھ ہیڈنگ جو ہیں وہ رہتی ہیں، وہ بھی اب پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو تیسری ہیڈنگ ہے اس کی فنکشن آف ایجوکیشن کی کہ معاشرتی زندگی کی تشکیل نو، آج وہ بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جو 3 ہیڈنگ رہ گئی تھی بچے کی جو ہے بنیادی ضروریات، جو فرد کی بنیادی ضروریات، ان میں ہے کہ مثبت انداز فکر اور اظہار خیال، کہ افراد اپنے جو ہے نا اپنے ماحول کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں، اور پھر یہ سوچنے کے بعد جو ہے اپنی اس سوچ کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ لہذا غور و فکر کی عادت پیدا کرنے، اظہار خیال کی آزادی، یہ ایسی صفات ہے جیسے مثبت انداز فکر، اور جس کے ذریعے مثبت انداز فکر اور مناسب اظہار خیال ان کی تربیت میں بہت مفید ثابت ہوگا۔ تو اس لیے بچوں کے اندر مثبت انداز فکر اور اظہار خیال کرنے کی جو قابلیت ہے وہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ تعلیم کے ذریعے ممکن ہے۔ اسی طرح جی بچے کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے جمالیاتی حس کی تسکین، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت چیزیں پائی ہیں وہ ان کو دیکھے اور ان کی تعریف کرے اور اس سے لطف اندوز ہو، تو یہ جمالیاتی حس کی تسکین ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جمالیاتی ذوق سے نوازا ہے، جو اسے صحیح اور غلط میں تمیز کرنا سکھاتا ہے۔ ہر فرد خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور اسے مناظر فطرت اور فنون لطیفہ سے لطف اندوز ہونے کا موقع پہنچانے چاہیے۔ تو اس لحاظ سے یہ طلباء کا یا افراد کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کو ایسے فنون سکھائے جائیں جس سے وہ سیکھ کے مناظر فطرت سے اور باقی جو لوگوں نے ادب میں کام کیا ہے یا فنون لطیفہ میں کام کیا ہے تو وہ اس کو سمجھ کے اس سے لطف اندوز سکیں۔ تو یہ تمام چیزیں سیکھنے کے لیے بھی بچوں کو اس کا بنیادی حق ہے کہ ماحول فراہم کیا جائے۔ نیکسٹ ہے جی صحیح تصور کائنات۔ تصور کائنات کے کائنات وجود میں کیوں کر آئی، اس کو بنانے والا کون ہے، اس کا مقصد کیا ہے کائنات کے بنانے کا، تو یہ سوالات جو ہیں ہر باشعور جو انسان ہے اس کے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ تو تعلیم کا یہ بھی ایک فنکشن ہے، اس کا یہ ان کے وظائف میں شامل ہے کہ بچوں کو صحیح تصور کائنات سے آگاہ کرے۔ تو فرد میں یہ کیونکہ بنیادی طور پہ تجسس کی صفت جو ہے فطرتاً اس کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ جو بھی کائنات کی چیز دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں اس کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، وہ اپنی تخلیق اور خالق کی کائنات کی کے متعلق بھی جاننا چاہتا ہے کہ اس کو پیدا کس نے کیا، وہ خود کیوں بنایا گیا۔ تو اس لیے تعلیم کا یہ فرض ہے کہ وہ فرد کے سامنے صحیح تصور کائنات پیش کرے تاکہ وہ گمراہ کن خیالات اور تصورات سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد ہے جی معاشرتی زندگی کی تشکیل نو، یہ بھی فنکشن آف ایجوکیشن میں شامل ہے۔ تو تعلیم کا کام جو ہے وہ صرف ثقافتی و تہذیبی ورثے کا تحفظ اور بقا ہی نہیں ہوتا، بلکہ معاشرہ اگر جمود کا شکار ہو جاتا، اگر یہی کام ہوتا کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں ثقافت اور تہذیب مہیا کی ہے ہم اس کو محفوظ کر لیں اور پھر اس کو جو ہے نا محفوظ کر کے رکھ لیں، تو معاشرے میں کوئی نئی چیز جو ہے اس کا رجحان ختم ہو جاتا اور معاشرہ جمود کا شکار ہو جاتا، اور جو ارتقاء اور نمو کا جو ایک سلسلہ ہے وہ رک جاتا۔ تو اس لیے تعلیم کا کام محض اقدار اور روایات کا تحفظ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے نئے راستوں سے جو ہے طلبوں کو آگاہ کرنا ہے، انہیں تنقید کرنا سکھانا ہے، اور چیزوں میں اگر کوئی غلطی ہے تو ان کو اصلاح کرنا، اور یہ سکھا کے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ وہ کس طرح سے نئی چیزیں جو ہیں تخلیق کر سکتے ہیں، یعنی ان کے اندر تخلیقیت کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ بھی تعلیم کے وظائف میں شامل ہے۔ تو تعلیم زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھنے اور اسے ترقی دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تعلیمی اداروں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تہذیبی ورثہ کی جو اقدار اور روایات ہیں ان کا تنقیدی نظر سے بھی جائزہ لیں، پسندیدہ اور مطلوب اقدار کو آئندہ نسلوں تک پہنچائیں تاکہ افراد نئے تجربات اور جدید تحقیقات کی روشنی میں معاشرے کی تعمیر نو اور تشکیل نو کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔
اور تعلیم معاشرے میں پیدا ہونے والے نئے مسائل جو ہیں اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق معاشرے کی تشکیل نو کو اپنا فرض سمجھے۔ تو یہ معاشرہ جو ہے تعلیم معاشرے میں پیدا ہونے والے نئے مسائل اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق معاشرے کی تشکیل نو کو اپنا فرض سمجھے۔ تو اس طرح جو ہے تعلیم کے یہ فنکشن ہم نے پڑھے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم تعلیم کے اسالیب پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔